نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بزرگان محترم، موریشنس کے قریب میں ایک صاحب رہتے ہیں، بنگلہ دیش کے، فیصل نام ہے. ان کے بہنوئی کی طبیعت ناساز ہے اور ہسپتال میں زیر علاج ہے. نیز اور بھی کچھ حضرات نے ان کی فیملی میں بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمام کو صحت و شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو کچھ اسباب کے درجے میں ان کا علاج کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں اس کو نافع اور کارگر بنائے. جو موضوع چل رہا ہے ہمارا دعا کے تعلق سے، آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ تھے، ان کا دعا کے تعلق سے منظوم کلام ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ ضربیں کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، یعنی اللہ رب العزت کے تعلق سے، اللہ رب العزت کے نام کی ضربیں کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، گو جواب نہ ملے کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا. گو جواب نہ ملے کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا، وہ کھولے در یا نہ کھولے کیوں ہو تیری اس پہ نظر، وہ کھولیں در یا نہ کھولے کیوں ہو تیری اس پہ نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر، چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو پنجرا نہ کھل سکے مگر پنجرے میں پر یوں ہی پھڑپھڑائے جا. تو بہرحال اس میں یہ سبق ہے کہ دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ عجلت اور جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ رب العزت دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. 3 میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا. جو حدیث پاک جس کی تشریح میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نسائی شریف میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری فکروں کو اور غم کو دور فرما. تو آدمی کو اللہ تبارک و تعالی پر کامل اعتماد ہونا چاہیے. جتنا ہمارے بس میں ہے کرے، باقی معاملات اللہ رب العزت پر چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب ہے. گجراتی میں ایک کہاوت ہے کہ چنتا نہیں کروانی દરેક રસ્તામાં રૂકાવટ હોય. ચિંતા નહીં કરવાની, દરેક રસ્તામાં રૂકાવટ હોય અને દરેક રૂકાવટોનો કોઈને કોઈ રસ્તો હોય. ہاں، ہمارے یہاں کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، وہ بند کر دیتا ہے مدد کرنا ہے. تو جس کو اللہ پر اعتماد ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں،
ایک دروازہ بند ہوا ہے تو اللہ دوسرا کھولے گا. یوں بولتے ہیں کہ ایک دروازہ بند ہوا ہے تو اللہ دوسرا کھولے گا. اور بعض تو یوں کہتے ہیں کہ ایک بند ہوا ہے انشاءاللہ 2 اور کھلیں گے. تو وہ اعتماد اور بھروسہ وہ ہونا چاہیے. تو کہاں کہ فکر، چنتا، واری، ٹینشن آدمی کو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کھیلتے نہیں رہنا چاہیے کہ آدمی اسی میں مگن رہے، اسی کی لگن رہے، اسی کو سوچتا رہے، اسی میں پریشان رہے. آئے خیالات نکال دو اس کو، اور دل سے یہ کہو کہ میں نے معاملات کس کے سپرد کر دیے؟ اللہ کے سپرد کر دیے. اب اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا. بعض مرتبہ آدمی کو اپنے لوگوں کا ٹینشن زیادہ ہوتا ہے، فکر کہ لوگ ہنسیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اس سے آدمی اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے. تو کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ فکر نہیں کرنے کی، کوئی بات نہیں. آج ہنس رہے ہیں نا تو کیا ہوگا؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو، آدمی حق پر ہے. تو کہاں کہ فکر مت کر بندے یہ دن بھی گزر جائیں گے. فکر مت کر بندے یہ دن بھی گزر جائیں گے، اور ہنسنے والوں کے چہرے ایک دن اتر جائیں گے. اور ہنسنے والوں کے چہرے ایک دن اتر جائیں گے. پریشان، چنتا، فکر. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں انسان ہوگا، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا، لیکن اس دعا کی برکت سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر ہمارا اعتماد مزید پختہ ہوگا، قوی ہوگا، پاورفل ہوگا. اور دعا کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہن سے اس کو کیا کرے گا؟ دل و دماغ سے اس کو وہ دور کرے گا. ورنہ فکر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا اس حدیث کی شرح میں کہ فکر کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی اگر سگریٹ کا عادی ہو تو عام طور پہ وہ گھنٹے میں 1 سگریٹ جلاتا ہے. اگر وہ فکر اور چنتا میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سگریٹ پہ سگریٹ، سگریٹ پہ سگریٹ. 1 گھنٹے میں کئی سگریٹ پی جائے گا. کیوں؟ چنتا کی وجہ سے. فائدہ کوئی نہیں. سگریٹ سے فکر دور نہیں ہوتی، الٹا اسے کیا ہوگا؟ باڈی اور ڈیمیج ہوتی ہے اور فکر وہیں کی وہیں رہتی ہے. اچھا اب تک تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فکر میں ہے. سگریٹ پہ سگریٹ پیے گا تو پتہ چل جائے تو یہ اور نقصان. کیا پتہ نہیں تھا تو نے لوگوں پہ کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا. اللہ بچائے، اللہ بچائے. دیکھیے حضور نے اسی لیے پناہ نہیں چاہیے، کچھ نہ کچھ راز ہے، یاد رکھنا. کچھ راز ہے. سگریٹ سے کام نہیں چلتا. بعض مرتبہ فکر ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھتا ہے اور کیا شروع کر دیتا ہے؟ شراب، دارو، بیئر یہ پینا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا. فکر کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے آدمی کا کسی پہ اعتماد نہیں رہتا. جو اس کا خیر خواہ ہے اس کو بھی وہ کیا سمجھے گا؟ دشمن سمجھے گا. یا دشمن نہیں سمجھے گا تو یوں سمجھے گا کہ نہیں یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، فلاں کے ساتھ ملا ہوا ہے، فلاں جو ہے وہ چیز ہے. آدمی تنہا ہوتا جاتا ہے فکر کی وجہ سے. دوستوں سے جدائی، رشتہ داروں سے جدائی، ایون میاں بیوی، اپنی اولاد. فکر ایسی چیز ہے جو آدمی کو کھاتی جاتی. اچھا فکر میں پڑا رہے گا اس کا پھر ایک ریئیکشن کیا ہے؟ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے. اور غصے سے اگر آگے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. صرف غصہ نہیں، چڑچڑاپن. یعنی کچھ بھی کوئی کہے گا تو فوراً کیا ہو جائے گا؟ غصے ہو جائے گا، اس سے لڑ پڑے گا. تو ایک تو اعتماد لوگوں سے اٹھ جاتا ہے.
لوگوں سے ہی نہیں، دھیرے دھیرے خود کی اپنی ذات سے بھی کیا ہے وہ اعتماد اس کا اٹھنے لگتا ہے، خود کی اپنی ذات سے بھی۔ دوست بھی کم ہو گئے یا ختم ہو گئے، رشتہ دار بھی اب اس کو منہ نہیں لگاتے، کوئی پوچھتا نہیں، آپ بھی ڈپریشن میں پھر چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہونے لگتی ہے۔ جو در تھا جہاں سے کیا ملنی تھی؟ شفا ملنی تھی بیماری سے، تو اللہ سے بھی اعتماد اٹھنے لگتا ہے اور شکایتیں شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب وہ اللہ سے مانگتا نہیں پریشانی دور کرنے کی دعا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ شکایت کرنے لگتا ہے، شکوہ کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر کیا بولتا ہے پتہ ہے؟ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ مارا ساتھ کے ماں اٹھائی ہیں شیخ صاحب، کیا بولتے ہیں کہ આટલા બધા દુનિયામાં લોકો છે એમ કે આટલા બધા છે, وائی بیکاز آف می ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے۔ یہ سب فکریں ہیں دھیرے دھیرے، اس لیے حضور نے دیکھیے سب سے پہلے فکر کو رکھا ہے اتنی ساری دعاؤں میں، تو یہ ویسے ہی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتا ہے، اس میں بھی مفسرین نے اس کا خیال رکھا کہ 3 باتیں کہی تو اس کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا؟ اس کے پیچھے بھی سعد اللہ صاحب کیا ہوگی؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی کارن ہوگا، کوئی حکمت ہوگی، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا رکھا ہے؟ پہلے جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن چیزوں سے، جن کاموں سے، جن باتوں سے پناہ مانگی ہے اپنی نورانی دعاؤں میں، نورانی بھائی تو کیا ہے؟ سب سے پہلے جاوید بھائی کس کو رکھا؟ فکر کو رکھا، چنتا کو رکھا۔ فکر کہتے ہیں فیوچر کے ٹینشن کو، فیوچر، مستقبل، بھوشیہ، کیا بولتے ہیں بھوشیہ، ہاں، کہ جو کچھ ہونے والا ہے تو اس کو لے کر آدمی کیا ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ اچھا، شراب سے پھر آگے بات اللہ سے بھی اعتماد اٹھ گیا، پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے، وہ خودکشی کرنے کی سوچتا ہے، سوسائڈ کرنے کی سوچتا ہے، آتم ہتیا کرنے کی سوچتا ہے، جو اسلام میں کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اس باڈی کے میری اور آپ کی ہم مالک نہیں ہیں، ہم کرایہ دار ہیں۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم اپنی باڈی کے مالک نہیں ہیں، اسی لیے تو دیکھیں آدمی مر گیا، اوکے، کہ بھائی اب وہ دنیا سے جا رہا ہے، یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہے؟ میری آنکھ ڈونیٹ کر دی جائے، ہاں بھائی امتیاز، میری کڈنی کیا ہے حنیف بھائی ڈونیٹ کر دی جائے، فلاں عضو زکریا کیا ہے ڈونیٹ کر دیا جائے، جائز ہے اسلام میں؟ نہیں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اب اس کے کیا کام کا؟ اس کو مٹی کے حوالے کریں گے تو وہ خود کیا ہو جانا ہے ہاشم بھائی؟ اسے مٹی ہو جانا ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ کوئی آدمی ابھی حیات ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ لائف ہے، چودھری صاحب وہ زندہ ہے، تو ڈونیٹ کر جائے تو کسی کو کیا آ جائے گا؟ کام آئے گا۔ حالانکہ ایک طرف شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اشرف بھائی کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون اللہ کے نزدیک؟ حضور سے سوال ہوا پسندیدہ، فرمایا جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو کیا ہے؟ نفع پہنچائے۔ ہیں جہاں میں وہی لوگ اچھے، ہیں جہاں میں وہی لوگ اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کی۔ یہ بھی دوسروں کے کام آنا ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس کے مالک میں اور آپ نہیں ہیں، میں اور آپ ہماری اس باڈی کے مالک نہیں ہیں، اللہ رب العزت اس کا مالک ہے، ہمیں صرف استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد بھی نہ میں آنکھ ڈونیٹ کر سکتا ہوں، نہ میں کڈنی ڈونیٹ کر سکتا ہوں، نہ میں اپنی باڈی کا کوئی اور پارٹ جو ہے وہ میں ڈونیٹ کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔
اور دیکھیے یہی وجہ ہے، انتقال ہوتا ہے ہماری فیملی میں یا ہماری سوسائٹی میں، خاندان میں، پہلی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ان کا کیا نہ ہو، پوسٹ مارٹم نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ ان کا کیا ہے، پوسٹ مارٹم نہ ہو۔ اچھا، اس کا ایک متبادل 100% تو نہیں، لیکن کام کر جاتا ہے کیا، 1000 پاؤنڈ یا کچھ کم و بیش لگتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اسکین کرنا ہے نا۔ حالانکہ وہ بھی 100% گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی پوسٹ مارٹم باڈی کا نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم 1000 پاؤنڈ خرچ کر دیں گے، حالانکہ وہ تو دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کو کیا پتا چلنا ہے، اس کے بدن کے ساتھ کچھ کیا جائے، اس کو کیا پتا چلنا ہے۔ ارے جب بے ہوش کر دیا جاتا ہے مجھے اور آپ کو، اور آپریشن ہوتا ہے، کچھ پتا چلتا ہے؟ کچھ نہیں چلتا۔ ارے بے ہوش نہیں، ہم ہوش میں ہیں، ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، ڈینٹسٹ میں ہے، ڈینٹل، تو اتنا حصہ کیا کر دیا گیا، سن کر دیا گیا، پتا چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ جب زندوں کو پتا نہیں چلتا تو جس کی باڈی میں روح ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا چلنا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کیوں؟ یہ بہت بڑی ہستی کی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کون تھا۔ ارے شرابی کبابی بھی ہوگا، اس کا بھی ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیں گے، مسلمان ہے۔ لیکن جو بھی ہے، مال کس کا ہے، پروڈکٹ کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ اور اللہ کیا ہے، اللہ پاورفل ہے، اللہ عظیم ہے، لائق احترام ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروڈکٹ کس کا ہے۔ ویسے سمجھانے کے لیے 100% تو اشرف بھائی مثال فٹ نہیں بیٹھتی، لیکن خالی ذہن سے قریب کرنے کے لیے، انڈیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، منسٹر، اس کی گاڑی اس کا لڑکا یا اس کی فیملی کا کوئی لے کر جا رہا ہے اور لائسنس کچھ نہیں ہے، اس کو روکا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، فلاں کی گاڑی ہے، نام لیا، راستہ کلیئر ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایک نسبت ہو گئی بڑے آدمی سے۔ کس سے ہو گئی؟ بڑے آدمی سے نسبت ہو گئی۔ یہ جو باڈی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ اور صرف یہ نہیں کہ میری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے تو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، قبر میں اس کو دفنا دیا گیا، مٹی کے حوالے کر دیا گیا، مٹی کے نیچے پہنچا دیا گیا۔ اسی لیے تو ہمیں حکم ہے کہ قبر کو کتنی اونچی بناؤ، زمین سے، ارے زمین سے کتنی اونچی، 6 فٹ تو نیچے ہوگی، اونچی پوچھ رہا ہوں، اونچی نیچ میں تو کچھ سمجھو یار۔ 1 منٹ جینے کے، ایک بالشت کیا ہے، اتنی اونچی کرنی ہے۔ کبھی سوچا یہ کیوں کہ کیوں ہے؟ ورنہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سپاٹ کر دو، ہموار کر دو۔ اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارے کسی رشتہ دار کی یا کسی مسلمان کی قبر بیٹھ گئی، چند ہفتے بعد، چند مہینے بعد، چند سالوں کے بعد، تو اس کے اوپر واپس کیا ڈال دو، مٹی ڈال دو، اور اسے کیا کرنا ہے، 1 بالش اوپر کر دو اس کو۔ اچھا، 1 بالش سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ ابھی ایک جنازہ ہوا تو ایسا ہی ہوا کہ بعض مرتبہ مٹی، ایک مسئلہ سنو، بعض مرتبہ مٹی بہت زیادہ نکلتی ہے اندر سے، قبر کو پور کر دیا گیا، 1 بالش اوپر ہو گئی۔ تو میں نے کہا، جو میرے قریب میں تھے وہ فلائٹ ایکسپریس والے، کیا نام، محمد بھائی، ہاں، تو میں نے کہا یار ان کو بتاؤ کہ بس اب قبر ہو گئی، ختم کرو اس کو، اب مٹی نہیں ڈالنی۔ تو وہاں ایک صاحب تھے کہ نا اچھا جو بڑی باقی تھے لاکھوانی ہیں کہ، پھر مجھے زور سے بولنا پڑا۔ میں نے کہا چلو پہلے میں نہ بولوں، میں نے وایا محمد کیا، محمد کا میسج صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کہتے کہ نہیں یہ ڈال رہا ہے، نہیں ڈالنا ہے،
جتنا شریعت نے کہا اتنا کرو. اب وہ مٹی ہے سائڈ پہ رہنے دو, ہموار کر دو, یا تو اسی قبر کو کام آئے گی یا کسی اور کے لیے کام آئے گی. شریعت نے جب بتا دیا کہ اتنا کرنا ہے پھر اتنا ہی کرنا ہے, پھر اتنا ہی کرنا ہے, اس سے زیادہ اوپر نہیں کرنا ہے. تو قبر کتنی اوپر ہوگی؟ ایک بالشت, ایک اوپر جو ہے وہ اوپر ہوگی, اتنا ہو گیا. اچھا پھر ایک کام کرنا ہے, جو قبر ہم نے ایک بالشت اوپر کی ہے تو درمیان میں اونٹ آپ نے دیکھا ہوگا کیمل, تو اس کا وہ کوہان ہوتا ہے نا, وہ کوہان, وہ ایک چیز اونٹ کے جسم میں ابھری ہوئی ہوتی ہے, کوہان. وہ پہلے ایسے بیٹ بھی ہوتے تھے پرانے دور میں, کہ وہ بیٹ کے جو کیا بولیں گے پہیے, پیر جو ہوتے تھے, پاؤں, تو اس پر وہ ایک خاص قسم کا کوہان نمی وہ چیز ہوتی تھی, دیکھا تھا نا اس پہ. تو خیر وہ کوہان نما اس کو درمیان میں وہ کر دینا ہے. اس کو اسی لیے اونچا کیا گیا تاکہ وہاں سے گزرنے والوں کو پتہ چلے کہ یہاں قبر ہے, اور کوئی قبر پر بیٹھے نہیں, کوئی قبر پر چلے نہیں, تاکہ قبر والے کی بے حرمتی نہ ہو. کیوں؟ یہ اللہ کی امانت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ امانت ہے. اس لیے کہا کہ قبر کے اوپر سے مت گزرو. اس لیے قبر جو بھی بنائے تو بھائی درمیان میں دو قبروں کے درمیان اتنی جگہ رکھو کہ چلنے والے کیا ہے گزر سکے, یا وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا ہے تو فاتحہ پڑھ سکے. بعض مرتبہ تو دو قبر کے درمیان اتنی کم اور تنگ جگہ ہوتی ہے کہ کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اتنی جگہ تو چھوڑو بھائی کہ چلنے والا کیا ہے وہاں سے چل سکے, گزر سکے کسی کی قبر کے اوپر. اچھا یہ حکم یہ نہیں کہ نئی نئی قبر ہے تو 100 سال پرانی مان لو قبر ہے, تب بھی شریعت کا حکم کیا ہے یہی ہے. حالانکہ 100 سال میں اندر جو مردہ ہم نے دفن کیا ہے وہ کیا ہو چکا ہوگا؟ مٹی ہو چکا ہوگا, ہے ہڈی ہوگی اندر اور کچھ نہیں ہوگی. ہاں اللہ جس کی لاش اور ناش کو سلامت رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ہر چیز میں استثناء اور اپوات یہ ہوتا ہے. خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ خودکشی, سوسائڈ اسلام میں اسی لیے حرام ہے کہ ہم اپنی باڈی کے مالک نہیں ہیں. حضور نے سب سے اول جن چیزوں سے پناہ چاہی ان میں فکر ہے, اس لیے کہ یہ فکر بڑھتے 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 آگے چلتے 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 ہوتے 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 آدمی کو پہلے اسموک پر, پھر شراب, اور اسموکنگ پہلے پھر شراب, اور اس کے بعد معاملہ خراب ہے, آتم ہتیا سوسائڈ, اس کے اوپر جو ہے وہ اکساتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے, دیکھیں آدمی تنہا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو کچھ سوچتا نہیں ہے, پھر وہ سوچتا ہے اپنے آپ کو ختم کر لو. انسان, دیکھیں ہمارا نام کیا ہے, ہمارا جو ٹائٹل ہے جنس کیا ہے, انسان. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے, انسان کے مادے میں انس موجود ہے. انس, انسیت, انس جانتے ہو, مانوس ہونا ہے, کہ اس کو کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے. انسان کو کیا ہے, کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے. انسان ایسی مخلوق ہے, وہ تنہا زندگی نہیں گزارتا, وہ اکیلا زندگی نہیں, کوئی انس کرنے والا چاہیے, کوئی پیار کرنے والا چاہیے, کوئی محبت کرنے والا چاہیے, کوئی اس کی دیکھ بھال اور دیکھ ریکھ کرنے والا چاہیے, کوئی ہو جس سے وہ بات چیت کر سکے, جس کے سامنے وہ اپنا دکھڑا کیا ہے وہ رو سکے. یہ انسان ہے, انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اور خاص کر اس ملک میں ایک عمر ہو جاتی ہے بوڑھوں کے لیے بڑا مشکل ہے, 4 دیوار میں آدمی قید ہو کر رہ جاتا ہے. یہاں کا بڑھاپا اس ملک کا بڑا خطرناک ہے, بڑا خطرناک ہے اس ملک میں بڑھاپا. اولاد شادی کر کے جا چکی ہوتی ہے, تنہا آدمی جو ہے وہ ہو کر رہ جاتا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو بیماری گھر کر لیتی ہے. جو گھر میں قید ہو جاتا ہے, ہو کر رہ جاتا ہے, اس کو پھر بیماری گھر کر لیتی ہے اس کے اندر. پھر اس سے ملنا لوگوں سے اچھا نہیں لگتا.
اور دھیرے دھیرے پھر ڈپریشن، یہ بیماری، اور آدمی خودکشی کرنے کا سوچتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ چلو مسئلہ حل ہو جائے گا ہے۔ آدمی سوسائڈ کیوں کرتا ہے؟ کیا سوچ کے کرتا ہے؟ کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابراہیم بھائی بالکل آپ کے نام کے ساتھ فٹ ہے، آپ کی سرنیم شیخ ہے، نام ابراہیم ہے، تو انڈیا میں ایک شاعر گزرے ہیں شیخ ابراہیم، جن کا لقب ہے ذوق۔ کیا ہے؟ ذوق۔ تو ذوق کا ایک شعر ہے، خودکشی کرنے سے مسئلہ اور معاملات حل نہیں ہوتے۔ ذوق نے لکھا ہے، مصیبت سے گھبرا کے یہ کہتے تھے کہ مر جائیں گے، اب تو مصیبت سے گھبرا کے کہتے تھے کہ مر جائیں گے، یعنی خودکشی کریں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اور واقعتاً مر کے چین نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کی سزا ہے۔ خودکشی کی، آتم ہتیا کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ دیکھیے اس لیے مستقل ڈیبیٹ ہے، آج بھی ڈیبیٹ کا یہ ٹاپک ہے، موضوع ہے۔ ایک آدمی قومے میں ہے، 6 مہینے، سال، 2 سال ہو گئے، ابھی قومے میں ہے، کچھ اس کو پتہ نہیں ہے، صرف سانسیں چل رہی، اس کو زہریلا ٹیکہ دے کر مار سکتے ہیں ہیں؟ آج کل ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں کہ اب اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انسان اپنی باڈی کا مالک نہیں ہے۔ ہمارا اللہ نہ کرے، چلو ہمارا نہیں، کسی کا کوئی رشتہ دار ہے، قومے میں ہے 2 سال سے 3 سال سے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب صرف سانسیں چل رہی ہے، اس کے اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اس سے اچھا ہے کہ اس کو زہر کا کیا دے دو، ٹیکہ، انجیکشن دے دو۔ تو وہ اس سے تو پوچھ نہیں سکتا ہے، وہ تو ہوش میں ہے نہیں، وہ کن سے پوچھے گا؟ رشتہ دار اور فیملی والوں سے۔ تو میں اور آپ ججمنٹ دے سکتے ہیں؟ اجازت دے سکتے ہیں؟ پرمیشن دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کے مالک باڈی کے نہ ہم ہیں نہ وہ خود ہے۔ اللہ بچائے، اس لیے ہمیشہ دعا مانگے کہ کسی ایسی بیماری میں اللہ مبتلا نہ کرے کہ فیملی والے بھی کیا ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور آدمی خود بھی زندہ لاش بن کے رہ جائے۔ ہمیشہ عافیت کی دعا مانگو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہمیشہ عافیت کی دعا، کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگے۔ خیر، تو فکر بڑی بری چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا چاہیے؟ پناہ چاہیے۔ نمبر 2، حزن، غم۔ فکر فیوچر کی ہوتی ہے، مستقبل کی، بھوشیہ، اور غم ماضی کا۔ انشاءاللہ 15 تک ختم کرتے ہیں، 2-3 منٹ ادھر ادھر موضوع ختم ہوتے ہو جائے الگ بات ہے، تو انشاءاللہ 15 تک گفتگو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ حزن، غم۔ غم کس کا ہوتا ہے؟ ماضی کا۔ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، پاس ہے، ہاں، بھوتکاڑ، آدمی کو اس کا غم ہوتا ہے۔ اور غم کیسی چیز ہے؟ امجد اسلام امجد ایک شاعر گزرے ہیں پاکستان میں، ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، عمرے کے لیے گئے اور آئے اور پھر انتقال ہوا تو ان کا شعر ہے، سنیے، غم کیا کام کرتا ہے، یہ بھی آدمی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ آدمی ماضی سے نکل ہی نہیں پاتا، وہ چیزیں یاد آتی رہتی ہے، ذہن میں جو ہے گھومتی رہتی ہے۔ اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہو کہ ہوا جو ہوا، کسی نے ظلم کیا اس سے بدلہ لے سکتے ہیں لوگ، اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم پہ کوئی ظلم کرے تو ہم برابر سرابر معاملات کیا ہے وہ کر سکتے ہیں، نہیں ہے اللہ پہ چھوڑ دو، معاف کرنا ہے معاف کر دو، اور نہیں کر سکتے اللہ پہ جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اسی لیے بعض مرتبہ بولتے بھی ہیں کہ کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے لیکن ظالم بڑا تگڑا ہے، پاورفل ہے، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، تو کیا ہے وہ کڑتا رہتا ہے مظلوم۔ لیکن خیر وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ظالم کی پکڑ ہوتی ہے اس وقت مظلوم کے منہ سے نکلتا ہے کہ انہیں تو ہماری آہ کھائی گئی، کھائی گئی۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ہے کسی صحابی کو بھیجتے تھے کہیں گورنر بنا کر، کسی کا ذمہ دار بنا کر، تو کہتے تھے اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی کیا ہے؟ بد دعا سے بچنا۔ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، ડાયરેક્ટ આપણે કહીએ ને અમુક વખત કે ફલાણાને કે મળવા જવાનું છે એમ કે, પણ કેવી રીતના મળે કે ધ્યાનમાં નહીં આવતું, કે તું ફિકર હું કા કરે, આપણો ડાયરેક્ટ તાલ્લુક, ડાયરેક્ટ એમ કે તને હું એમ જ વગર અપોઇન્ટમેન્ટે ત્યાં લઈ જાઉં। તો મઝલૂમ ડાયરેक्ट अल्लाह से कॉन्टेक्ट है, दरमियान में कोई हिजाब नहीं है। हाँ, इसलिए जालिम ये न समझे कि मजलूम कुछ नहीं कर सका, तो अल्लाह के यहाँ से जब पकड़ होती है तो बड़ी ख़तरनाक होती है। इसलिए हुजूर फरमाते थे कि मजलूम की दुआ से क्या है, बच कर रहो। शेख सादी अलैहि रहमा ने कहा है, बतर्स अज आहे मजलूमा के हंगामे दुआ करदन, इजाबत अज दरे हक बहरे इस्तिकबाल मी आयत। फारसी का शेर है, शेख सादी अलैहि रहमा कहते हैं कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। वो जब आह निकालता है और बद्दुआ करता है तो ये नहीं कि कबूल होती है। सादी कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ उसकी दुआ कह ले या बद्दुआ, उसका इस्तिकबाल होता है। आओ भगत, वेलकम, क्या होती है? वेलकम होता है उसका। तो क्या बोलते हैं ऐसे मौके पर कि इसको तो फलां की आह खा गई, इसको मेरी आह लग गई, फलां चीज़ का जो है बदला है। ये मुश्किल है मेरे लिए भी आपके लिए भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हुजूर ने क्या है, इससे भी पनाह चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ किसी ने बुरा किया, ये किया, हम उसी को गाते फिरे, उसी को जहनों में घुमाते फिरे, तो क्या होगा? इंसान कुड़ कुड़ के खुद अपनी ज़ात को नुकसान जो है वो पहुँचाएगा। तो इसी को कहा है अमजद इस्लाम अमजद ने कि गम क्या काम करता है और आदमी को कैसा नुकसान पहुँचाता है, बॉडी को कैसा डैमेज करता है। अमजद इस्लाम अमजद का शेर है, पेड़ को दीमक लग जाए, पेड़ जानते हो, झाड़, ट्री, दरख्त, उसको पेड़ कहते हैं। पेड़ को दीमक लग जाए, दीमक जानते हो ना? हाँ, दीमक वो घरों में भी जो पुराने मकान इंडिया में बने हुए लकड़ियों के, तो उसकी देख, हाँ, उद्दई, तो क्या है उसमें क्या लग जाती है? उद्दई जो है वो लग जाती है, वो धीरे धीरे, वो एकदम से नहीं खाती वो लकड़े को, हैं शेख साहब, एकदम से नहीं खाती, वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, यानी इस तरह खाती है। हम भी घरों में ऊपर देखते हैं, पता भी नहीं चलता था कि ना आ तो एम के वांसनु लाकड़ों से हमके लकई था हैं। हाँ, तो ये है भाई असलम, ये कुछ नहीं होगा, नहीं वो सही सालिम नहीं रहता। उद्दय जब लग जाए वो तो धीरे धीरे गम आदमी को इसी तरह खाता है कि पता भी नहीं चलता हमें, लेकिन अंदर ही अंदर गम आदमी को क्या कर रहा होता है, खा रहा होता है। खतीबुल उम्मत हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलियवी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है, जिसका मफहूम यह है कि गम ऐसा जानवर है जिसका मुंह नहीं है मगर आदमी को खा जाता है। ताबीर देखिए कि ऐसा जानवर है, इंसान भी और जानवर भी सादुल्लाह साहिब किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं ना। लेकिन कहा कि गम एक ऐसा जानवर है कि उसका मुंह नहीं है लेकिन वो खा जाता है आदमी। और किसी कहने वाले ने कहा है कि खाने को आदमी खाता है, खाना आदमी खाता है और गम आदमी को खा जाता है। अल्लाहु अकबर। दुआ तो देखिए, हुजूर की नज़र तो देखिए, है किससे पनाह चाहिए हुजूर ने, कैसा दीन है हमारा, कैसा नबी है, कितनी खतरनाक चीज़ दोनों। हम तो सिर्फ नमाज पढ़ने को, रोज़ा, ज़कात, खैर खैरात, हज, उम्रा इसी को दीन समझते हैं, लेकिन हमारे दीन ने हमें क्या बताया? हमारी जो बॉडी है, सेहत है, उसका भी इससे पता चलता है कि शरीयत में सेहत का कितना लिहाज रखा गया कि आदमी तंदुरुस्त रहे, ज़हनी तौर पर भी और दीगर जो आज़ा है वो भी क्या रहे, तंदुरुस्त और सही सालिम रहे। तो इसलिए हुजूर ने ये दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न, कि अल्लाह हमारी फ़िक्रों से भी हिफाजत फरमा, पनाह नसीब फरमा और गम से भी। तो अमजद इस्लाम अमजद लिखते हैं, पेड़ को दीमक लग जाए,
یا آدم زاد کو غم، آدم زاد یعنی انسان کو بولتے ہیں نا، ابن آدم بھی بولتے ہیں، آدم زاد بھی بولتے ہیں. پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، ہم نے امجد دونوں ہی کو بچتے دیکھا ہے کم. ہم نے امجد دونوں ہی کو، دونوں یعنی لکڑی کو دیمک لگ گیا یا انسان کو آدم ذات کو غم لگ گیا، تو امجد کہتے ہیں اب یہ دونوں نہیں بچیں گے. دھیرے 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 آدمی خود اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے. یہ غم میں وہ لے کے پھرتے ہیں، کوئی اور ہمیں تباہ نہیں کر رہا، ہم خود اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. چلے وقت ہو گیا ہے، صرف اشارہ کر دوں، یار زندہ صحبت باقی. ہو سکتا ہے یہ رمضان مبارک کا عصر کے بعد کا، ہماری عصر کے بعد کی آخری نشست ہو، عشاء بعد ہونی ہے، پھر تو مہمان جو ہیں وہ آنے والے ہیں. ہاں ہم تو یہ نہیں کہیں گے حنیف بھائی، اب تو لوگ مہمان آئے وہ بھی پسند نہیں کرتے. مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری بات کر رہا ہوں، گھر میں ہے نا، گھر والوں کو. پہلے تو لوگ خوش ہوتے تھے، وہ گھر کے پچھلے حصے میں کوا کائیں کائیں کرتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ ہاں مہمان آنے والے ہیں. اور اب تو لوگ نہیں چاہتے ہیں. اس لیے آج کے دور کے حساب سے کسی شاعر نے کہا کہ ہم اپنے گھر کو تالا لگانے والے ہیں، ہم اپنے گھر کو تالا لگانے والے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں. باقی ایک دور میں کہتے تھے کہ مہمان اپنا رزق کیا ہے ساتھ لے کر آتا ہے. تو مہمان آئے تو خوشی ہونی چاہیے. اور بھائی کسی کے ہو کہ نہ ہو، مجھے تو ہوتی ہے. مسجد میں مہمان آئے تو کیوں 11 مہینے تو بولتا رہتا ہوں، 1 مہینہ آرام ملتا ہے. اور وہ بھی مہمان نہ آئے تو سراج بھائی روشن چراغ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے خیر بہرحال آپ کی محبت ہے تو بول لیتے ہیں، ہو جاتا ہے معاملہ. خیر حضرت یوسف علیہ السلام، خالی اشارہ کر دوں پھر انشاءاللہ کبھی یہ موضوع. غم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف 13واں پارہ آخری بات، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ اکبر. حضرت بنیامین کو مفہوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی خاص مصلحت سے اپنے پاس روک لیا، اور وہ بھائی واپس آئے اور والد گرامی کو یہ خبر دی کہ بنیامین کو روک لیا گیا ہے چوری کے الزام میں. حالانکہ وہ چوری نہیں تھی، وہ ایک خاص مصلحت تھی، لیکن یہ تو یہی سمجھے بھائی. تو وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات رکھی بیٹے نے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی طرف سے منہ پھیر لیا. وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ ہائے یوسف، افسوس تیری جدائی پر. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور حضور نے دعا میں کون سا لفظ استعمال فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اور قرآن کہہ رہا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. کہاں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں، غم کس کو کہتے ہیں؟ جو واقعہ ہو چکا. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہو چکا تھا کہ ڈالے گئے کنویں میں، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر ہوا جو کچھ ہوا. تو اتنا غم ہوا باپ کو گزشتہ واقعے پر. قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی، گویا کہ وہ نابینا ہو گئے. 2 قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ نابینا ہو گئے تھے فراق یوسف میں، دوسرا قول یہ ہے کہ نابینا نہیں ہو گئے تھے لیکن آنکھوں کی بینائی کیا ہو گئی تھی؟ کمزور ہو گئی. بہرحال غم نے کمزور تو کر دیا. تو غم کیا کرتا ہے؟ کمزور کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ میری بھی آپ کی بھی فکروں سے بھی حفاظت فرمائے، غموں سے بھی حفاظت فرمائے، کم ہمتی سے بھی اور سستی سے بھی، بخیلی سے بھی، بزدلی سے بھی، اور سب سے بڑھ کر قرض کے بوجھ سے، چاہے بینک کا قرض ہو، چاہے پرائیویٹ لون ہو، کسی کا ہو، ہاں ضرورت پڑ جائے آدمی کو لینا پڑتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ آدمی قرض کی وبا میں مبتلا نہ ہو، اور ناجائز دباؤ سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ اتنے دنوں تک عصر کی بات کی مجلس میں اس حدیث پاک کے تعلق سے کہا گیا، اللہ تبارک و تعالی میرے حق میں بھی قبول فرمائے، آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے، اور ان 8 مہلک چیزوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔